أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب عتل بعد ذلك زنيب. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امت کے سامنے عورت کے مقام و مرتبے کو واضح کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ذریعے عورتوں کو عزت دی. عورت
گھر کی ملکہ ہوا کرتی ہے۔ عورت خیر، برکت اور رحمت کا باعث بنتی ہے۔ عورت میں اگر دینداری آ جائے، عورت میں اگر دین کی سمجھ اگر پیدا ہو جائے تو یہی وہ خاتون ہوتی ہے جو ماحول کو بنانے، سنوارنے اور نکھارنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ تو وہیں پر عورت کے اندر اگر بگاڑ پایا جائے، اس بگاڑ کا اثر اس گھر کے افراد میں نظر آتا ہے، اس بگاڑ کا اثر اس سوسائٹی میں نظر آتا ہے، اس بگاڑ کا اثر اس خاتون کے پورے خاندان میں نظر آتا ہے۔ شریعت نے جہاں عورت کے حوالے سے یہ کہا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا پوری کی پوری ایک ساز و سامان کی حیثیت ہے، اور اس ساز و سامان میں سب سے بہترین اگر کوئی ساز و سامان ہے تو لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة الصالحہ، نیک عورت اس دنیا کی سب سے بہترین پونجی ہے۔ نیک اور صالح دیندار عورت اس کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ نیک عورت سماج اور معاشرے کے حق میں سکون اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ تو وہیں پر شریعت نے عورت کے حوالے سے یہ کہا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنے بعد مرد حضرات کے حق میں سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ، نقصان دینے والا فتنہ اگر کوئی میں نے چھوڑا ہے اپنی اس امت میں مرد حضرات کے حق میں تو وہ عورت کا فتنہ ہے۔ مطلب یہ ہوا عورت میں اگر دینداری اور بہتری آ جائے، ایک بگڑے دل کو بنانے کا ہنر وہ اپنے اندر رکھتی ہے، ایک بگڑے دل کو سنوارنے کا ہنر ایک نیک خاتون اپنے اندر رکھتی ہے، تو وہیں پر نیک دل کو بگاڑنے، گمراہ کرنے اور غلط راہ پر لے جانے کی صلاحیت بھی اسی خاتون میں پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا عورتوں سے گزارش ہے وہ اپنے مقام و مرتبے کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے جو عزت عطا فرمائی وہ دراصل آپ کے باحیا ہونے کی وجہ سے، پرہیزگار ہونے کی وجہ سے، دیندار ہونے کی وجہ سے، سمجھدار ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم مقام و مرتبہ اللہ نے عورت کو عطا کیا ہے۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے اپنے مقام کو پہچانے، اپنے مقام کو نبھانے کی کوشش کریں اور اپنے مقام کو برقرار رکھنے کی فکر کریں۔ محترم حضرات اور خواتین، یہ بات ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین میں تربیت کی عظیم ذمہ داری ماں کے اللہ نے حوالے کیا ہے، اس لیے کہ ہر انسان جب اس کائنات میں اس کا وجود ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ ماں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ماں اگر اپنے مقام و مرتبے کو پہچانے، لسان نبوت کے مصداق فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن حشر کی عدالت میں اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے اس معاملے کو واضح کرتے ہوئے آگے فرمایا والمرأة راعیة فی بیت زوجہا ومسئولة عن رعیتہا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہوا کرتی ہے اور اس سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ماں تربیت کے باب میں، تربیت کے چیپٹر میں ایسا انمول کردار ادا کر سکتی ہے جو دیگر لوگ ادا کرنے سے شاید قاصر رہ جائے۔ تو اسی لیے ماں کو چاہیے اپنی عظیم ذمہ داری کو سمجھے، خود بھی نیک بنے اور اپنے بچوں کو اور
बच्चियों को नेक और दीनदार बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम जानते हैं कि तरबियत के मैदान में कामयाबी उसी को मिलती है जो तरबियत के सांचे में खुद ढले हुए हों, खुद तरबियत के सांचे में निखरे हुए हों, संवरे हुए हों। ऐसे ही लोगों को तरबियत के मैदान में कामयाबी मिलती है। तो औरत को चाहिए सबसे पहले वो अपने अंदर बेहतरी लाए, तभी अल्लाह ताला उसकी जबान में तासीर पैदा फरमाएंगे। अगर मां अपने बच्चों को सच्चाई की तालीम दे रही है, वो खुद झूठ की आदी है, तो बताइएगा इस सच्चाई की तालीम में तासीर कहां से पैदा होगी। मां अपनी बच्चियों को, लड़कियों को पर्दे की तालीम दे रही है और खुद पर्दे की अगर मुहाफिज ना हो तो इस तालीम में कहां से असर नजर आएगा, इस तालीम में कहां से तासीर नजर आएगी। मां अपने बच्चों को नमाज को लेकर नसीहत कर रही है, नमाज पर उभार रही है और वो खुद एक नमाज की भी पाबंदी ना करे, तो बताइएगा इस नसीहत में, इस तरबियत में कहां से अल्लाह ताला तासीर पैदा फरमाएंगे। अगर मुरब्बी की जिंदगी अगर काबिले इस्लाह हो, काबिले तवज्जो हो, तो समझ लीजिएगा कि जिनकी भी वो तरबियत करें, अल्लाह की कसम उस तरबियत में अल्लाह ताला तासीर पैदा फरमाएंगे। इसीलिए हम माओं से गुजारिश करते हैं, खवातीन से गुजारिश करते हैं, तरबियत की अजीम जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके कंधों पर डाल रखी है, तो लिहाजा आपको तरबियत के सांचे में पहले निखरने की कोशिश करें। कहने से पहले खुद आप उस पर अमल पैरा हो, उसके बाद देखिएगा आप सच्चाई की तालीम दें, नमाज की तालीम दें, पर्दे की तालीम दें, मकारिम अखलाक की तालीम दें। वल्लाह हमारे बच्चे दिलों से उन बातों को अपनाने वाले बन जाएंगे। खवातीन में दीनदारी बहुत अहमियत की हामिल हुआ करती है दोस्तों, इसलिए कि अगर खातून दीनदार हो, आप देख लीजिएगा वो खातून कनात पसंद भी होगी, वो खातून साबिरा भी होगी, वो खातून शाकिरा भी होगी। आज घर घर का ये मसला है। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में न कनात को इख्तियार किया, न सब्र का दामन थामा और न शुक्र का रास्ता इख्तियार किया। कनात का मतलब अल्लाह ताला ने हलाल रास्ते से जो कुछ आपको अता किया है, आपके घर के मर्द हजरात को अता किया है, उस पर राजी बरजा होना, तकदीर के उन फैसलों से राजी बरजा होना और अपने मर्द हजरात को हलाल रास्ते पर बहाल रखने की तालीम देना, यह खवातीन की अजीम जिम्मेदारी है। अगर खवातीन कनाअत पसंद ना हो, वहीं पर मर्द हजरात हराम रास्ते इख्तियार करते हैं, हराम दरवाजों को खिटखिटाते हैं। अगर औरत कनाअत पसंद हो, साबिरा हो, शाकिरा हो, अल्लाह की कसम मर्द हजरात हलाल रोजी पर बाकी रहेंगे। अगर मुआशरे में हराम दरवाजे खुलते हैं, आप उसके पीछे देख लीजिएगा एक अहम जिम्मेदार खातून हुआ करती है, वो मर्द हजरात को मजबूर करती है कि किसी भी तरह उनकी ख्वाहिशात पूरी कर दी जाए। जायज रास्तों से ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं या नाजायज रास्तों से पूरी हो रही है, इससे कतई नजर अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि एक ऐसा जमाना आएगा, लयातियन्ना अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर बिमा अखज़ल माल मिन हलालिन अम मिन हराम। सही बुखारी की हदीस है कि लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा, उस जमाने में इंसान परवाह नहीं करेगा वो माल को कहां से हासिल कर रहा है, हलाल तरीके से या हराम तरीके से। आज नौजवानों का ये बहुत बड़ा मसला है, ताजिर हजरात का ये बहुत बड़ा मसला है। याद रखना दोस्तों, फितनों के दौर में पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता है, फितनों के दौर में पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता है, बल्कि पैसा कमाना बहुत आसान होता है। हलाल रोजी ये बहुत मुश्किल जो है मामला है, हलाल लुक्मा ये मुश्किल मामला है, ये बड़ा कठिन मरहला है। हर इंसान को चाहिए वो ये तहिया कर ले, अल्लाह ने मुझे इस्लाम से नवाजा है, हलाल रास्ता इख्तियार किया और हलाल रास्ता मुझे अल्लाह ने अता किया है। मेरी जिंदगी जब तक बाकी रहेगी हराम का एक लुक्मा भी मेरे हलक के नीचे नहीं उतरेगा। हम भी इस पर बाकी रहें और अपनी खवातीन को भी इस पर जो है हम
تربیت کرنے کی کوشش کریں. سلف کی خواتین کو ہم پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, ہمیں کتنا بہترین نمونہ ہمیں ملتا ہے کہ سلف کی خواتین اپنے شوہروں کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ نصیحت کیا کرتی تھی. کیا نصیحت کیا کرتی تھی؟ خواتین اس نصیحت کو غور سے سنیں اور آپ بھی اپنے گھر کے مرد حضرات کو یہ نصیحت کا تحفہ دے کر گھر سے روانہ کریں. کیا کہتی تھی سلف کی خواتین اپنے شوہروں کو؟ کیا کہتی تھی جب وہ گھر سے باہر نکلتے تھے؟ کہتی تھی اتق اللہ فینا ولا تطعمنا الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. اللہ اکبر. سلف کی خواتین اپنے شوہروں سے کہتی تھی کہ مال کمانے جا رہے ہو, مال کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا, مال حاصل کرنے میں اللہ کا ڈر اختیار کرنا. یاد رکھنا کہ آپ ہمیں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلائیں, آپ ہمیں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلائیں, کیونکہ بھوک و پیاس میں رہنا یہ ہمیں برداشت ہے اور کل قیامت کے دن آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور آگ کو برداشت کرنے کی سکت ہمارے پیٹ میں نہیں ہے. اس طرح سلف کی خواتین اپنے شوہروں کو نصیحت کر کے بھیجا کرتی تھیں. تو اسی لیے خواتین کو چاہیے وہ قناعت پسند زندگی گزارنے کی کوشش کریں, صابرہ رہیں, شاکرہ رہیں, اللہ سے مانگیں اے اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما, شکر کی توفیق عطا فرما, قناعت کی توفیق عطا فرما, حلال روزی پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما. خواتین کو ایسی دعائیں کرنی چاہیے. آپ کی ان دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوگا آپ کے گھر کے مرد حضرات کو اللہ تعالی حلال کی توفیق عطا فرمائیں گے, حلال راستے ان کے حق میں ہموار اور آسان فرمائیں گے. یاد رکھیں دوستو, آج بہت ساری برائیوں کے پیچھے یہی مال کی ہوس کار فرما ہے. مال کی ہوس نے انسان کے اندر بے شمار اخلاقی برائیوں کو اس نے وجود میں لانے کا ایک سبب بنا ہے. تو لہٰذا مال کی ہوس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے اور خواتین کی بھی تربیت کرنی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المال. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس فتنہ مال سے, فتنہ مال سے اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. یہ دعا اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے دوستو. اسی طرح دیندار خاتون کی یہ پہچان ہوتی ہے, وہ پردے کی پابند ہوتی ہے اور پردے کے زیور کو ہمیشہ اپنانے کی وہ فکر اور کوشش کرتی ہے. گھر کے ماحول میں رہیں, خاندان کی تقریب میں رہیں, باہر کی زندگی میں رہیں, اپنے ماحول میں رہیں, کہیں پر بھی رہیں, ایک مسلمان عورت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے وہ باحیا ہوا کرتی ہے, وہ با پردہ ہوا کرتی ہے, وہ با اخلاق ہوا کرتی ہے. یہ دیندار عورت کی سب سے بڑی پہچان ہے. یہ بات ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں, آج ہمارے نوجوانوں کی صفوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے, عشق و محبت کا ایک عجیب جو ہے مسئلہ نوجوانوں کی صفوں میں نظر آتا ہے. عشق و محبت کی عجیب داستانیں ہمارے نوجوانوں کی صفوں میں, ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں. اللہ کی بندیوں اس بات کو غور سے سنو, اگر نوجوانوں کے قدم بہکتے ہیں ان میں آپ بھی ایک ذمہ دار ہوتی ہیں. اگر نوجوان بے قابو ہوتے ہیں ان میں آپ بھی ایک ذمہ دار ہوتی ہیں. اگر عورت اگر اپنے آپ کو قابو میں رکھے, شریعت کے دائرے میں رکھے, وہاں بہت ساری اخلاقی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. نوجوانوں کو اس میدان میں بہکنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. کتنی اللہ کی بندیاں ہیں جنہوں نے بہت سے متقی نوجوانوں کے تقوی کو ان کی زندگی سے رخصت کر دیا. اسی لیے شاعر کہتا ہے توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی صدا, شرط یہ ہے وہ پازیب کی جھنکار نہ ہو. تو گویا کہ بہت سارے متقی ایسے ہوتے ہیں جو تقوی کی راہ پہ چلتے ہیں, لیکن خاندان کی, معاشرے کی بے پردہ خاتون نے اس متقی نوجوان کی زندگی سے تقوی کا لباس اتار دیا, تقوی کا لباس اتار دیا. اسی لیے اللہ کی بندیوں پردے کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا, ویسٹرن کلچر کو نہ اپنانا, اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اختیار کرنا, شریعت کی تعلیمات کو اپنانے میں اللہ کی بندیاں تو اسی میں آپ کی زینت ہے, اسی میں آپ کی
آپ کی خوبصورتی ہے, شریعت کی تعلیمات کو اپنانے میں آپ کا جمال ہے. اس معاملے کو آپ نہیں بھولنا چاہیے, ورنہ ہم دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے, نوجوان لڑکیاں جو بے پردہ ہو کر بد اخلاقی کی دنیا میں ایسے کھو گئے ہیں, اللہ کی پناہ سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے, حیا سر پیٹتی ہے, عصمتیں فریاد کرتی ہیں. تو لہذا خواتین کو چاہیے وہ باحیا زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ کی قسم یقیناً معاشرے میں بہت ساری برائیاں ختم ہوں گی اور بہت ساری بھلائیاں عام ہوں گی اور بہت ساری بھلائیاں وجود میں آئیں گی. اسی طرح عورت کو چاہیے وہ اپنے گھر میں پلنے والے بچوں اور نوجوانوں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک دیندار خاتون کی یہ پہچان ہوتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان, اللہ معاف فرمائے, بہت سی بری عادتوں کا شکار ہو چکے ہیں. یا تو اللہ کی پناہ ڈرگس کے عادی ہیں, یا تمباکو بیڑی سگریٹ کے عادی ہیں, یا ان کی تنہائیاں ایسی ہیں, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. آج ہمارے نوجوانوں کی تنہائیاں, بس اللہ تعالیٰ اس تنہائی پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. زندگی آگے بڑھتی ہے, آگے بڑھتی ہے. کتنے نوجوان ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنے والا کوئی نہیں, ان کے جذبات کو سمجھنے والا کوئی نہیں. بتائیے گا دوستو, ماں سے بڑھ کر اس کائنات میں کون ہے جو اپنے بچے کے جذبات کو سمجھ سکتی ہے؟ بتائیے آپ. اگر ماں چاہے ان کے اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں میں پائی جانے والی غلط عادتوں کا خاتمہ کر سکتی ہے, لیکن ماں کو فرصت کہاں ہے؟ بتائیے. تربیت کے باب میں ماں کی دنیا الگ رہتی ہے اور نوجوانوں کی دنیا الگ رہتی ہے. اللہ کی قسم, اگر ماں اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتائے, ان کی اپنی پریشانیوں اور الجھنوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرے, فرینڈلی ان کے ساتھ اگر گفتگو کرے, ہمارے نوجوان اپنے سارے مسائل اور مشکلات اپنی ماں کے سامنے پیش کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا, ماں اپنے بچوں کو ڈپریشن سے نکال سکتی ہے, ماں اپنے بچوں کو نشہ والی چیزوں سے بچا سکتی ہے, ماں اپنے بچوں کی تنہائیوں کو بہتر بنا سکتی ہے, ماں اپنے بچوں کے تعلقات کو سنوار سکتی ہے, ماں اپنے بچوں کو نمازوں کا محافظ بنا سکتی ہے, ماں اپنے بچوں کو صحیح راہ پہ لگا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ماں اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے. کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے دوستو. آج کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں, باہر سے کسی آدمی کو ہم بلاتے ہیں اور اس کے لیے کسی پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں, اس کے بھی اچھے اثرات ہوتے ہیں, یقیناً ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. لیکن گھر کا جو بڑا ذمہ دار ہوتا ہے, گھر کے جو سرپرست ہوتے ہیں, یا تو باپ کی شکل میں یا ماں کی شکل میں, اگر یہ اپنے بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں تو یقیناً آپ اپنے بچوں کو جس قدر سمجھ سکتے ہیں, باہر کا جو تھرڈ پرسن ہے, جو باہر کا فرد ہے, وہ آپ کے بچوں کو کیا سمجھے گا. اسی لیے ہم ماؤں سے گزارش کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے وقت دیا کریں, اپنے بچوں کے لیے وقت دیا کریں. اللہ کی قسم, ماں اپنے ممتا سے بچوں کا ہر پرابلم سالو کر سکتی ہے. ماں اپنے ممتا سے بچوں میں پائی جانے والی ہر برائی اور ہر بگاڑ کا خاتمہ کر سکتی ہے. معزز حضرات, جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں, خواتین میں دینداری کی بات کرتے ہیں, یہ ذمہ داری صرف خواتین کی نہیں ہے. معزز حضرات, یہ ذمہ داری میرے اور آپ کی ہے. خواتین کو نیک بننے کا موقع فراہم کرنا چاہیے. معاف کیجئے گا, ہم میں سے بعض ایسے ہیں, اگر خواتین نیک بننا بھی چاہیں نا, کوئی موقع ہم فراہم ہی نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے کاموں میں اپنی خواتین کا ساتھ دینا چاہیے. جب تک آپ ان سے قریب نہیں ہوں گے, جب تک آپ اپنی حقیقی اور سچی محبت کو اپنے گھر کی خاتون پر نچھاور نہیں کریں گے, تب تک آپ کی دینداری ان میں منتقل نہیں ہوگی. صرف ہم جو ہے زور چلانا جو ہے جانتے ہیں, صرف حکم چلانا جانتے ہیں,
جب سمجھوتے کی بات آتی ہے، ایک دوسرے کے جذبات کو پہچاننے کی بات آتی ہے، اس معاملے میں بڑے کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، ہمارے نبی کا کردار کیسے تھا؟ مسروق نے اپنی استاذہ ماں عائشہ سے پوچھا رضی اللہ عنہا سے، اللہ کے نبی گھر میں کیسے رہا کرتے تھے؟ آپ کی مشغولیات کیا تھیں؟ آپ کی مصروفیات کیا تھیں؟ قربان جائیے اس حبیب پر، قربان جائیے اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں عائشہ نے کیا جواب دیا کہ گھر میں آپ کی مصروفیات کیا ہے؟ کان یکون فی محنت اہلہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی اپنے گھر میں گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، گھر والوں کے ان کے اپنے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ گھر کے کام کرنے سے ہماری عزت مٹی نہیں دوستو، اس میں ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے، اس لیے کہ عورت کا ساتھ دینے سے اللہ کی قسم مرد کی عزت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ یہ ہم نے غلط سوچ قائم کر رکھا ہے۔ اگر آپ نے خواتین کا ساتھ دیا، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا، ان کے جذبات کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، آپ چاہیں تو ان کو بالکل تربیت کی راہ پہ لا سکتے ہیں، نیکی کی راہ پہ لا سکتے ہیں، اللہ کی مرضی کی راہ پہ لا سکتے ہیں۔ بس سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کی فیلنگز کو ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ خواتین کے اندر بھی دینداری آئے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرد حضرات فرض نمازیں مساجد میں ادا کریں، اور جب سنت کی بات آئے، نفل کی بات آئے، گھروں میں ادا کرنا افضل ہے۔ جانتے ہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اہل علم نے کہا اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، اگر آپ گھر میں سنتوں کی پابندی کریں گے تو خواتین کو بھی احساس ہوگا نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور آخر بات یہ ہے، ہر خاتون کو اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس حدیث کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی وہ دیندار بن سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنتی عورت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے چند اوصاف کو ذکر فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها حفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عورت نے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی، رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، عزت و آبرو کی حفاظت کی، اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نیک خاتون سے کہیں گے یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم فضیلت ہے نیک اور دیندار خاتون کی۔ تو خواتین سے گزارش ہے نیک بننے کی کوشش کریں، دیندار بنے رہیں، شریعت کی ایک ایک تعلیم کو دل و جان سے اپنائیں۔ اگر آپ میں دینداری آ جائے، اللہ کی قسم معاشرے کے سارے مسائل حل ہوں گے، نوجوانوں کی تربیت ہو سکتی ہے، ہمارا معاشرہ سکون کی طرف، سکون کی راہ میں آگے بڑھ سکتا ہے، یہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہماری خواتین کو نیک بنائے، دیندار بنائے، صابرہ بنائے، شاکرہ بنائے، قناعت پسند زندگی گزارنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ خواتین کو دینداری کی راہ پر لانے کے لیے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مثالی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تربیت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں اللہ مجھے اور آپ کو اپنا مثالی رول ادا کرنے اور نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، امن والی زندگی نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ مقام کیرلا میں جو احباب متاثر ہیں، غم زدہ ہیں، پریشان حال ہیں طوفانی بارش کو لے کر، اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرمائے۔ جو بے گھر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گھر کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو ننگے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کپڑے میسر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھوکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کھانے کے جو ہے راہیں آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا انتظام فرمائے۔ ہر قسم کی آسمانی اور زمینی آفتوں سے میرے اور آپ تمام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھے، اس کے دین پر باقی رکھے، اور اسی کے دین پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال الناس في كيرلا اللهم أصلح أحوال الناس في كيرلا اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون